اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ النساء، نساء کے لفظی معنی عورتیں، وومن، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ ہے جو قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے، جس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوعات ہیں، اور تیسری سورۃ آل عمران ہے، چوتھی سورۃ النساء ہے، دا وومن۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی توفیق بخشی، سعادت بخشی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تمہیں عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبائر کا ذکر سورۃ النساء میں کیا، سورۃ الشورى میں کیا اور سورۃ النجم میں کیا۔ یہ تینوں صورتوں میں کبائر گناہوں کا ذکر کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قانون کی دنیا میں، اخلاق کی دنیا میں چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، بری عادت، بہت ہی بری عادت، ان چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب، ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ گناہوں کی معافی کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے جو اللہ معاف کرتے ہیں، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرماتے ہیں، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے ہلائی تو پتے تیزی کے ساتھ زمین پر گرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری، نماز اسی طرح گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے جس طرح سردیوں کے موسم میں خشک درخت کے پتے زمین پر گر پڑتے ہیں، تو یہ بھی صغیرہ گناہ مراد ہے۔ اسی طرح وضو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ منہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، زبان کے گناہوں کو، آنکھ کے گناہوں کو، فکر کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ مسح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دماغ اور فکر کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام گناہوں کے متعلق علماء کرام نے یہی فرمایا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، وہ یہ کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اگر صغیرہ گناہوں پر اصرار کیا جائے یا صغیرہ گناہ کرنے کے بعد ترک و توبہ کرنے کی بجائے پھر گناہ کا ارادہ ہی رکھا جائے دل میں، تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہ کرنے کے بعد انسان استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن تو یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے یہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ نمبر 2، یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں دوبارہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3، اس گناہ پہ پچھتائے، توبہ کرے، روئے، نہیں تو رونی شکل ہی بنائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اللہ کی بزرگوں نے ایک اور بات بڑی اچھی فرمائی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو. یعنی صغیرہ گناہ کریں تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ کریں تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ گناہ سب ہی کبیرہ ہیں، سوائے یہ کہ جب گناہوں کا تقابل کیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. مثلا قتل کے متعلق یہ بہت بڑا گناہ ہے. شرک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبائر کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان میں پہلا گناہ آپ نے کبیرہ یہ فرمایا الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا. بعض حدیثوں میں الفاظ الاشراق باللہ، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا. یہ دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے راوی حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور دوسری روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ ہیں، وہ بھی تابعی ہیں اور وہ بھی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. طاؤوس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے؟ تو آپ نے فرمایا 7 نہیں بلکہ 70 ہے. اور سعید بن جبیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے یہ سوال کیا گیا کیا کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے؟ آپ نے فرمایا 7 نہیں بلکہ 700 ہے. تو اس لیے گناہ کبیرہ ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عائشہ ایاک محقرات الذنوب، حقیر گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. اسی طرح کبھی آپ سورۃ الزلزال کی تلاوت فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الزلزال نصف قرآن، تعادل نصف القرآن، یعنی سورۃ الزلزال کی تلاوت 2 دفعہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بعض صورتوں کے مضامین کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ثواب زیادہ بیان فرمایا اللہ کے حکم سے، تاکہ ہم زیادہ اہتمام کریں ان صورتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں. ان کی آخری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی کہ ہم جو چھوٹی سے چھوٹا عمل خیر دنیا میں کریں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، قیامت کے دن اس کی جزا پالیں گے، اور جو چھوٹی سے چھوٹی برائی کریں گے ہم اس کی سزا آخرت میں پالیں گے. تو انہوں نے کہا میرے عمل کے لیے یہی آیتیں کافی ہیں. تو کسی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن عمل کے لیے اترا ہے، اور انہوں نے یہ بات فرمایا بڑا عقل مند ہے. اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیکی خواہ چھوٹی سے چھوٹی ہو ضرور کرو، برائی خواہ چھوٹی سے چھوٹی ہو سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس میں. تو بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 اس کے لیے انگریزی کا ترجمہ ہینس سن، میجر سنس، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آپ نے پہلا فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا. یہ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا اللہ سے شرک کرتے ہیں، ہم کسی بت کو نہیں پوجتے بلکہ اللہ کا ہی نام لیتے ہیں. یہ بات رکھیں کہ شرک کی بڑی قسمیں ہیں. مثلا میں نے اپنی اکثر پریا پنچایتوں میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، میں نے یہ نہیں کیا. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے جان بوجھ کر جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تو گویا غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے. اسی طرح سے دکھاوا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر فرمایا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک.
جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ علماء اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جو فرض عبادات ہیں وہ تو دوسروں کو، مثلا نماز ہے تو فرض نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ ہے تو ویسے تو ذکر نہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں شک ہو تو بتا دینا چاہیے بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اگر تم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہو تو لے لو، اگر مستحق نہیں سمجھتے ہو نہ لو۔ تو بہرحال جو فرض عبادت ہے اس کا اعلانیہ کرنا افضل ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر اپنے فرائض کو ادا کریں، اور جو نفلی عبادات ہیں وہ چھپ کر کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ چھپ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی آپ کا دوست احباب گھر میں آئیں، وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو میرے دوست نے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر کوئی مجھے عبادت کرتا ہوا دیکھ لے اور نفلی عبادت کرتا ہوا دیکھ لے اور میں خوش ہو جاؤں تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کا نقد انعام ہے کہ دنیا میں ایک شخص کو خوشی ہوئی آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر۔ تو ریاکاری یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو خوش کرنے، اللہ کو خوش کرنے کی بجائے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں۔ مثلا آپ صدقہ کریں تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں، بڑائی کے لیے کریں، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کریں، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ پہلا آپ نے فرمایا شرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا السحر، جادو کرنا یہ بھی یا جادو کروانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا فرمایا اکل الربا، سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھا فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا حق کھا جانا، یتیم کا مال کھا جانا۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ بھی یتیم کا مال کھاتے ہیں، تو یتیم کا مال کھا جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے 5ویں بات فرمائی وَيَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، کسی جان کو بغیر کسی جواز کے قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جواز سے مراد یہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑھاپے کی عمر میں زنا کا ارتکاب کرتا ہے، شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دینا یہ بھی وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس لیے قاتل کا قتل جائز ہے، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ اس کو معاف کر دیں۔ شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کا قتل جائز ہے، اور یہ بہت بڑا اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ارتداد کا ارتکاب کرے، مرتد ہو جائے تو اس کا قتل بھی جائز ہے، کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر دے تو اس کو واضح کر دیں کہ بھئی اگر آپ اس عقیدے سے انحراف کریں گے، ارتداد کریں گے تو اس کی سزائے موت ہے، تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن دین قبول کرنے کے بعد اس کو نماز پڑھنے کے لیے بھی مجبور کیا جائے گا، دین کے تمام اراکین پر عمل کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا جائے گا، لیکن قبول عقیدہ میں جبر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، اینڈ شی واز کرسچن، وہ عیسائی تھی، تو اس نے کہا جی میں نے تو اپنا بڑھاپے میں دھرم نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا نہیں چھوڑنا تو میرے دین میں جبر جائز نہیں ہے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تو یہ 5ویں چیز آ گئی کہ تقتل النفس الا بالحق، کسی نفس کو ناجائز طور پر قتل کرنا الا یہ کہ اس کو حق کے ساتھ قتل کیا جائے، یعنی واقعی اس کا قتل کرنا بنتا ہو، جیسا کہ قصاص میں قتل کرنا، یا جیسا کہ ارتداد میں قتل کرنا، یا جیسا کہ کوئی بندہ بڑھاپے کی عمر میں زنا کا مرتکب ہوتا ہے شادی شدہ ہو کر تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو قتل کے بعد 6ٹھی چیز فرمائی میدان جنگ سے بزدلی سے بھاگنا۔ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اگر
کافر برابر میں ہوں، 1.5 گنا ہوں، 2 گنا ہوں تو ان سے لڑنا چاہیے، لیکن اگر 2 گنا سے زیادہ ہیں تو پھر دائیں بائیں ہو جانا یا بچ جانا یا اپنی جان کو بچانے کے لیے میدان سے ہٹ جانا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آخری بات ہے قذف المومنات الغافلات، معصوم مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ان 7 ہلاک کر دینے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میں اپنے موضوع کو پھر ایک دفعہ ترجمہ سنیے آیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہیں عزت کے مقام پر یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے موضوع کو ختم کرنے کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ عمل کے لحاظ سے ہمارے ہاں انسانوں میں 4 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حقوق اللہ کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور حقوق العباد کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ محسن ہیں، نیکوکار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حقوق اللہ کا اہتمام اس حد تک کرتے ہیں کہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں لیکن نوافل زیادہ ادا نہیں کرتے، لیکن حقوق العباد کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی نیک لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا احترام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، وقت صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، صاحب استطاع ہونے کے بعد جو حج نہیں کرتے، یا اللہ کے جو دیگر حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کرتے لیکن بندوں کے حقوق پورا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مجرم ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، روزے بڑے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ میری امت کے مفلس لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن کے مفلس لوگ ہیں، کیونکہ قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، تمام ارکان دین کا اہتمام کیا ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا کہ کسی قتل ہذا و سفید دمہ ہذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، فرمایا اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مظلوموں کا حق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کے پاس سے نیکی، فرمایا پھر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قول پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادا تو میں فرائض ہی کروں اور واجبات ہی ادا کروں، نماز کا اہتمام کروں، حج کا بھی اہتمام کروں، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کروں، لیکن زیادہ میں حقوق العباد کا اہتمام کروں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بے شک فرض و واجبات ہی ادا کریں، لیکن حقوق العباد میں آپ دیکھیں میرے والدین کے کیا حقوق ہیں، قوم کے کیا حقوق ہیں، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، بھائی کے کیا حقوق ہیں، چھوٹے کے کیا حقوق ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھائی کی کیا حیثیت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہے۔ ایک شخص نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نہیں ہے، آپ نے میں ماں کی خدمت کرو۔ میں فرمایا الخالہ تو کالام، خالہ بھی تو ماں کی طرح، اپنی خالہ کی خدمت کر۔ اسی طرح چچا ہے، کوئی دوست ہے، میں نے کئی دفعہ یہ حدیث بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا من قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس بندے کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہے، مومن کامل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے وہ نمازیں تو بڑی پڑھتی ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہے، نفل روزے بھی رکھتی ہے، لیکن ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر حضور سے ایک اور عورت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ عبادات تو فرضی کرتی ہے، روزے بھی فرضی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ادا کرتی ہے، حج کا اہتمام بھی فرض کی کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو خوش رکھتی ہے، تو حضور نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ تو اس سے چلا یہ ایک بات اور یاد ہے کہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حقوق العباد کی وائلیشن ہمیشہ کبیر و گناہ میں آتی ہے۔ آپ ماں باپ کے حقوق کو ضائع کریں، بہن بھائیوں کے حقوق کو ضائع کریں، اولاد کے حقوق کو ضائع کریں، بیوی کے حقوق۔ اچھا یہ ایک اور بات بڑی اہم ہے، ایک حدیث نے حقوق العباد اور کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ تیار کی ہے، ان میں جو آخری 2-3 گناہ ہم اکثر ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ قرآن کے حافظ اور دین کے عالم کی تحقیق کرنا کبیرہ گناہ ہے۔
دوسرا فرمایا مرد کا عورت پر ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھا فرمایا کہ عورت کا بلا شرعی عذر خاوند کی، اگر شرعی عذر ہو تو بالکل نہیں، اللہ کی فرما برداری میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانتی، لیکن بلا شرعی عذر اگر وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر ہم شادیوں پہ بیاہوں پہ اسراف کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اسراف کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح دوسروں کی چغلی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، پھر کسی کا مال مارنا، کسی کا حق مارنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہم عام طور سے اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کے توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔